بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی لمحہ گلاب ہو قسط نمبر 32 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو لکھا ہے نگہت عبداللہ نے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ہیلو توصیف عالم، میں جا رہی ہوں۔ رابع نے دروازے سے جھانک کر توصیف عالم کو مطلع کیا تو وہ سگریٹ سلگا رہے تھے۔ آنکھوں سے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ فرمائیے۔ وہ اس کی ٹیبل کے قریب آ کر بولی، بیٹھ جاؤ۔ وہ ہونٹوں سے سگریٹ نکال کر بولا، باقی 5 بج چکے ہیں اور مجھے جلدی جانا ہے، اس نے کہا اور بیٹھ گئی۔ تو وہ بیل کا بٹن پش کرتے ہوئے بولا، 1 کپ چائے پینے میں کوئی دیر نہیں ہوگی، پورا 1 گھنٹہ لگتا ہے یہاں سے گھر جانے میں، اور سب بسوں کا جو حال ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ میں تو کتنی بار تمہیں پک اینڈ ڈراپ کے آفر کر چکا ہوں، تم ہی نہیں مانتی۔ آخر پرابلم کیا ہے میرے ساتھ آنے جانے میں؟ توصیف عالم چپڑاسی کو چائے لانے کا اشارہ کر کے اس سے مخاطب ہوا تھا۔ میرے گھر والوں سے زیادہ محلے والے اعتراض کریں گے، وہ کہہ کر خود ہی ہنسی۔ کرنے دو، تم کیا ڈرتی ہو ان سے؟ توصیف عالم نے ایک طرح سے اسے اکسایا تھا۔ نہیں، ڈرتی تو نہیں، بس ابھی میں کسی کی باتیں نہیں سننا چاہتی، کیونکہ مجھے اپنی عادت کا پتہ ہے کہ میں یا تو ضد پر آ جاؤں گی یا سب چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جاؤں گی۔ دوسری بات اس نے محض توصیف عالم کا رد عمل دیکھنے کے لیے کہی تھی، اور وہ فوراً بولا تھا، نہیں چھوڑنا نہیں۔ پھر سنبھل کر کہنے لگا، خیر کچھ دنوں کی بات ہے، پھر جب تم ایڈ کرنے لگو گی تو پہلی فرصت میں گاڑی لے لینا۔ میں نے بھی یہی سوچا ہے، وہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو اس نے یاد دلایا، چائے آ رہی ہے۔ ہاں لیکن میرا موڈ نہیں ہے۔ پھر صحیح۔ وہ رکنے پر آمادہ نہیں ہوئی تو خاموش ہو رہا۔ جاؤں؟ میں جانے کو نہیں کہوں گا۔ اچھا میں پھر آؤں گی۔ وہ ہنستی ہوئی باہر نکل آئی تو روزانہ کی طرح بسوں اور ویگنوں میں آف ٹائم کا رش عروج پر تھا۔ وہ اسٹاپ پر رکنے کے بجائے آگے چلتی چلی گئی، کیونکہ اس نے دور ہی سے دیکھ لیا تھا کہ اسٹاپ پر کافی لوگ تھے، اور وہ ایسی جگہ کھڑا ہونے سے بہت گھبراتی تھی جہاں اتنے لوگوں کی نظریں صرف اس کو دیکھنے لگتی تھیں۔ گو کہ تقریبات میں اسے نمایاں ہونے کا شوق تھا، لیکن سر راہ پریشانی ہو جاتی تھی، اس لیے جہاں رش دیکھتی وہاں سے آگے بڑھ جاتی اور گردن موڑ موڑ کر دیکھتی رہتی۔ جیسے ہی اپنے روٹ کی ویگن نظر آتی، اشارے سے روک کر اس میں سوار ہو جاتی۔ ابھی وہ تیز تیز چلتی ہوئی بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی، اور اس بار جیسے ہی گردن موڑی تو نظروں کے عین سامنے ڈاکٹر عفان کا چہرہ آ گیا۔ وہ غالباً عقب سے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے، پھر اس کا چہرہ دیکھ کر گاڑی اس کے قریب روک دی تو کچھ پیچھے ہٹ کر پھر آگے چل پڑی، لیکن اگلے پل ڈاکٹر عفان نے گاڑی آگے بڑھا کر فوراً اس کے سامنے اس کی طرف کا دروازہ کھول کر اس کا راستہ روک لیا، پھر اتر کر اس کے پاس آ کر بظاہر ہلکے پھلکے انداز میں بولے، کار کے ہوتے ہوئے بیکار پھر رہی ہو؟ میں اپنی مرضی سے بیکار جا رہی ہوں، کیونکہ مجھے کاروں والے زہر لگتے ہیں۔ وہ غصے سے بولی، کاروں والے نا، کار تو نہیں، چلو بیٹھو۔ ڈاکٹر عفان اس کا غصہ یکسر نظر انداز کر گئے تو مزید چیخ کر بولی، سوری، آپ کو اگر لفٹ دینے کا شوق ہے تو اور بہت لڑکیاں جا رہی ہیں، کسی کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیں۔ بیوی کے ہوتے ہوئے کوئی اور کیوں؟ انہوں نے بڑے آرام سے اسے گاڑی کے اندر دھکیل دیا اور دروازہ بند کرتے ہوئے بولے، اترنے کی کوشش مت کرنا ورنہ اتنے لوگ تماشا دیکھیں گے۔ وہ دانت پیستے انہیں سامنے سے آتے دیکھنے لگی، اور جب وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھے تب غصے سے دھاڑی، آخر آپ کا مقصد کیا ہے؟ تم بتاؤ، تم کیا چاہتی ہو؟ انہوں نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا تو تڑک کر بولی، کم از کم آپ سے میں کچھ نہیں چاہتی، نہ اپنی زندگی اپنے معاملات آپ کی مداخلت پسند کرتی ہوں، تمہاری زندگی تمہارے معاملات۔ انہوں نے وہی دہرایا تھا کہ وہ بول پڑی، ہاں میری زندگی، میرے معاملات، جن سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ میں چھوڑ آئی ہوں آپ کو، بے وقوفی کی باتیں مت کرو۔ گھر چھوڑ آنے سے ہم ایک دوسرے سے بے دخل نہیں ہو گئے، ہمارا رشتہ قائم ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گا۔ انہوں نے ٹوک کر کہا تو اس نے نخوت سے سر جھٹکا، قائم رہے گا، میں چاہوں گی تب۔ تم کیوں نہیں چاہتی؟ انہوں نے جان بن کر پوچھا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتی، پلیز آپ گاڑی روکیں، مجھے یہیں اترنا ہے۔ وہ جہاں اصل موضوع شروع ہوتا بھاگنے کا سوچتی، نہیں میں تمہیں گھر پر اتاروں گا اور سب سے مل بھی لوں گا۔ انہوں نے کہا تو ان کی دوسری بات پر ناگواری سے بولی، کوئی ضرورت نہیں کسی سے ملنے کی۔ کیوں؟ بس میں نہیں چاہتی۔ میں بھی بہت سی باتیں نہیں چاہتا اور تم ضد سے کرتی ہو، لیکن میں تمہاری ضد میں نہیں جا رہا۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ فائقہ کیسی ہے؟ انہوں نے خود ہی موضوع بدلا، لیکن اسے جواب نہیں دیا، اور پھر پوچھنے لگے، ابھی اپنے سسرال میں ہے؟ وہ ابھی بھی خاموش رہی۔ مت بتاؤ، میں ابھی ابو سے معلوم کر لوں گا، اور بھی بہت سی باتیں ان سے پوچھنی ہیں۔
انہوں نے گویا اسے بولنے پر اکسایا اور وہ واقعی بول پڑی۔ میرے بارے میں کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں نے کب کہا کہ تمہارے بارے میں پوچھوں گا؟ انہوں نے محظوظ ہو کر ٹوکا تو چڑ کر شیشے سے باہر دیکھنے لگی، اور پھر جیسے ہی انہوں نے گھر کے سامنے گاڑی روکی فوراً اتر کر اندر چلی آئی، حالانکہ ان کے انداز سے سمجھ گئی تھی کہ وہ بھی اندر ضرور آئیں گے۔ کیا؟ فائقہ نے اس کا تپا ہوا چہرہ دیکھتے ہی ٹوکا تو جل کر بولی، تمہارے بھائی آئے ہیں؟ بھیا بھابھی کے بھی ساتھ ہیں؟ فائقہ سلیمان کو سمجھی تھی۔ نہیں، وہ کہہ کر واش روم میں بند ہو گئی، اور جب منہ ہاتھ دھو کر نکلی تو فائقہ کی جگہ امی کو دیکھ کر انجان سی بن گئی۔ تم عفان کے ساتھ آئی ہو؟ امی نے خوش ہو کر پوچھا تو مزید تب کر کہنے لگی، مجھے ان کے ساتھ آنے کا کوئی شوق نہیں ہے، راستے میں دیکھ کر زبردستی گاڑی میں بٹھا لیا، اور ایسا آج پہلی اور آخری بار ہوا ہے۔ آئندہ اگر انہوں نے ایسی حرکت کی تو میں چیخ چیخ کر سارے لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ یہ بات آج انہیں اچھی طرح سمجھا دیں۔ تم سے تو بات کرنا فضول ہے۔ امی جتنی خوش آئی تھی اسی قدر دل برداشتہ ہو کر چلی گئیں، تو بجائے اس کے ان کے احساسات سمجھنے کے کڑ کر الٹا ان کے خلاف بڑبڑانے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد فائقہ آئی تو اسے بڑبڑاتے دیکھ کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ مل آئی اپنے بھائی سے؟ اس نے خود ہی فائقہ کو ٹوکا تو منمناتی آواز میں بولی، میں سمجھی سلمان بھیا آئے ہیں اس لیے بھاگی گئی تھی۔ ہاں، دوپہر کو ان کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے شام کو آئیں گے، لیکن ابھی تک نہیں آئے۔ فائقہ نے مایوسی سے کہا تو وہ حیران ہو کر بولی، تم ان کا انتظار کر رہی ہو؟ بے وقوف، وہ تو ہر تیسرے دن آنے کا کہتے ہیں اور 3 مہینے بعد شکل دکھاتے ہیں۔ ایسے کیوں ہو گئے ہیں؟ فائقہ کی مایوسی میں افسوس بھی شامل ہو گیا، تو وہ استہزائیہ ہنسی ہنس کر بولی، شروع سے ایسے ہی ہیں، اب کیا ہو گئے ہیں؟ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن ابھی تو انہیں آنا چاہیے، کیونکہ میں نے انہیں بتایا تھا کہ میں کل چلی جاؤں گی۔ فائقہ نے کہا تو اس نے کچھ بے دھیانی میں پوچھا، کہاں؟ اپنے گھر۔ ابھی کچھ دیر پہلے ماما کا فون آیا تھا، کہہ رہی تھی اب تم آ جاؤ، میں اداس ہو گئی ہوں۔ فائقہ نے بتا کر گہری سانس کھینچی تو بے ساختہ بولی، ماشاء اللہ۔ پھر اس کے پاس بیٹھ کر کہنے لگی، وہ اداس ہو گئی ہیں، اور تمہاری اداسی دور کرنے کے لیے وہ کیا آفس چھوڑ کر تمہارے پاس بیٹھیں گی؟ پتہ نہیں۔ فائقہ نظریں چرا گئی۔ پتہ کرنا تھا میری جان، اب تم ان کی پابند نہیں ہو، نہ وہ تمہارے ساتھ زبردستی کر سکتی ہیں، اور تم اپنا سوچو، وہاں کی نسبت یہاں خود کو بہتر محسوس کر رہی ہو کہ نہیں؟ وہ بمشکل خود پر قابو پا کر دھیرج سے بول رہی تھی، ورنہ بیگم آفندی کے بارے میں وہ آرام سے بات کر ہی نہیں سکتی تھی۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن ابھی میں کچھ نہیں سوچ سکتی۔ فائقہ نے اعتراف کے ساتھ معذوری ظاہر کی تو وہ اس کی حالت کے پیش نظر بات بدل گئی۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ کھانا کھا لیا؟ نہیں، میں یہیں لے آتی ہوں، ہم دونوں کھا لیں گے، باقی سب تو پتہ نہیں کب کھائیں گے۔ وہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل آئی، اور پہلے یہ جاننے کے لیے کہ ڈاکٹر عفان موجود ہیں یا جا چکے ہیں، اس نے برآمدے میں رک کر ابو کے کمرے سے آتی آوازیں سنی اور تب کر کچن میں گئی۔ پھر جلدی سے کھانا نکال کر واپس کمرے میں آتے ہی اپنے آپ بولنے لگی، جب میں عفان سے کوئی واسطہ تعلق نہیں رکھنا چاہتی تو امی ابو کس حساب سے ان کی خاطر مدارت کرتے ہیں، اس لیے وہ دھڑلے سے مجھے راستے میں روک لیتے ہیں۔ اگر امی ابو اپنا رویہ تبدیل کر لیں تو ان کی جرت نہ ہو۔ کیا کریں، امی ابو بیچارے مجبور ہیں۔ فائقہ نے کہا تو تڑک کر بولی، کوئی مجبوری نہیں، ابھی فیصلہ سنا کر بات ختم کر دیں، میرے لیے کوئی کمی تھوڑی ہے۔ فائقہ نے کچھ حیران ہو کر اسے دیکھا، پھر لیکن بولی کچھ نہیں، تو قدر توقع سے وہ آواز دبا کر کہنے لگی، سنو، تم امی کو سمجھاؤ کہ میں ایک شادی شدہ مرد کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ اگر وہ سمجھ رہی ہیں کہ عفان سے طلاق لے کر میں کہیں کی نہیں رہوں گی تو یہ غلط ہے۔ میری عمر کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے، آج سے 10 سال بعد بھی ایسی ہی ینگ اور سمارٹ نظر آؤں گی، اور شادی کا کیا ہے، پھر ہو جائے گی۔ فائقہ اگر اپنے ساتھ ہونے والے سہانے کے زیر اثر نہ ہوتی تو اس وقت اسے بے نقط سناتی، جبکہ اب گنگ ہو کر رہ گئی تھی۔ البتہ نظروں میں تعصب کے ساتھ ملامت بھی تھی، جسے دیکھ کر وہ ایک لہجہ کو ٹھٹکی، پھر سر جھٹک کر دھڑلے سے بولی، رہنے دو، میں خود بات کر لوں گی۔ شام اتر رہی تھی جب آفندی ہاؤس کے ڈرائیو وے پر وہ گاڑی سے اتری تو اس کے قدموں میں انتہا درجے کی شکستگی در آئی تھی۔ فقط 4 سیڑھیاں اور پھر گلاس ڈور سے اندر آ کر چند قدم گویا صدیوں کی مسافت تھی۔ ماما، وہ بیگم آفندی کے پیروں کے پاس گھٹنے ٹیک کر ان کے زانوں پر سر رکھ کر بولی، میں تھک گئی ہوں ابھی سے۔ بیگم آفندی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی، ابھی تو تمہیں بہت چلنا ہے، تھکو گی تو آگے سفر لمبا کیسے طے ہوگا؟ آپ نے کیسے طے کیا؟ وہ ان کے زانوں سے سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ دیکھ لو، تمہارے سامنے ہوں، اور میرا سفر تم سے زیادہ کٹھن تھا کیونکہ میں بالکل اکیلی تھی۔ سر پر ہاتھ رکھنے والا ماں باپ تھے،
نہ ساس سسر اور زمانہ دشمن، تمہارا کوئی دشمن نہیں، اور ماں بہن بھائی سب تمہارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا تو بے اختیار بولی، آپ بھی تو ہیں ماما۔ نہیں، میرا تمہارا ساتھ تھوڑے دن کا رہ گیا ہے، بچے کی پیدائش تک، اس کے بعد تم بھول جانا کہ کبھی تمہارا آفندی ہاؤس سے گزر بھی ہوا تھا۔ بیگم آفندی نے بہت پیار سے اسے زلزلوں کی زد میں دھکیل دیا تھا، اس کے بعد بھی خاموش نہیں ہوئیں، ایسے ہی نرمی سے بولنے گئیں۔ یہی طے پایا تھا نا ہمارے درمیان، تمہیں اپنے ماں باپ کی زندگی بچانے کے لیے پیسہ چاہیے تھا، اور مجھے زندگی کے لیے شہری چاہیے کا بچہ جس کی ہر ادا میں مجھے شہری نظر آئے۔ تم نے جو چاہا تھا تمہیں مل گیا، اور میں نے جو چاہا وہ مجھے ملنے والا ہے۔ اس کے بعد ہمارے راستے الگ ہو جائیں گے، یہی طے ہوا تھا ہمارے درمیان کہ بچہ میرا ہوگا، صرف میرا، اور میں تمہیں مزید اتنا کچھ دوں گی کہ تم نہیں ماما۔ اس نے تڑپ کر ان کے ہاتھ تھام لیے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، جو کچھ آپ نے پہلے دیا ہے وہ بھی واپس لے لیں، مجھ سے تعلق نہ توڑیں، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اپنے بچے کے ساتھ نہیں، ایسا سوچنا بھی مت، جو کچھ پہلے سے طے ہے وہی ہوگا۔ بیگم آفندی نے آہستہ سے اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکال لیے۔ جانے کیوں وہ اتنی نرمی کا مظاہرہ کر رہی تھیں۔ تم نے اگر اپنے ماں باپ کو نہیں بتایا تو اب بتا دو، کیونکہ میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتی۔ تم یہاں سے جا کر ان کے سامنے رو دو، اور وہ ہر دوسرے دن میرے پاس بھاگے آئیں کہ تمہیں بچے سے ملنے دیے جائے۔ نہیں، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے جس طرح آہستہ سے اپنے ہاتھ چھڑائے تھے، اسی طرح اپنے زانوں سے اس کے بازو ہٹا کر اٹھ کھڑی ہوئیں، تو وہ بھی ان کے ساتھ اٹھنا چاہتی تھی، لیکن اس میں اتنی سکت ہی نہیں تھی۔ بہرحال تم انہیں حقیقت بتاؤ یا جو تمہارا دل چاہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، بس جو کرنا ہے جلدی کرو، کیونکہ زیادہ دن نہیں ہیں۔ اور ہاں، جب میں تمہیں بیاہ کر لائی تھی تو تمہارے ساتھ صرف اور صرف تمہارے ماں باپ کی دعائیں تھیں، اور کچھ بھی نہیں، لیکن میں تمہیں خالی ہاتھ نہیں بھیجوں گی۔ جو کچھ تمہیں شیری نے دیا ہے، اس کے علاوہ بھی جو چاہے یہاں سے لے جا سکتی ہو، میں تمہیں نہیں روکوں گی، اور بس ان ہی دنوں میں اپنی پیکنگ کر رکھو۔ وہ بڑی سنگ دلی سے فراغ دلی کا مظاہرہ کر رہی تھیں، رونے گڑ گڑانے کے لیے کچھ توانائی چاہیے تھی، اور اس میں وہ بھی نہیں تھی۔ کارپٹ پر وہ بیٹھی تھی، اور جو بازو انہوں نے اپنے زانوں سے ہٹائے تھے وہ صوفے پر بے جان پڑے تھے، آنکھوں میں آنسو بھی ٹھہر گئے تھے، بس سماعتوں میں اس کی تقدیر کے فیصلے ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ میں تمہاری ڈلیوری تک یہاں ہوں، پھر بچے کو لے کر کچھ عرصہ کے لیے لندن چلی جاؤں گی، شہری کے پاس، اور یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا، تمہیں نئے سرے سے نئی زندگی شروع کرنے میں آسانی ہوگی۔ بہرحال میں ابھی جتنے دن تم یہاں ہو آرام کرو، اس کے بعد۔ انہوں نے بات پر روشنی نہیں ڈالی، شاید اس لیے کہ انہیں کوئی غرض نہیں تھی، اور اس کی طرف دیکھے بغیر سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئیں، تو اس کی آنکھوں میں پڑے آنسو آپ ہی آپ چھلک پڑے، اور سامنے اس کے کمرے کا بند دروازہ دیکھ کر جہاں دل کو دھچکا لگا، وہاں اس دروازے سے اپنا سر ٹکرانا یاد آیا۔ شہری ماما سچ کہہ رہی ہیں، لیکن اس سے بڑا سچ یہ ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، میرا یقین کرو شہری۔ وہ پیشانی صوفے پر ٹکا کر کتنی دیر سکتی رہی، لیکن کوئی سے تسلی دلاسا دینے والا نہیں تھا، اور آخر وہ خود ہی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، اور یہ ایک ایک چیز کو حسرت سے دیکھنے لگی۔ جو کچھ تمہیں شہری نے دیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو چاہو یہاں سے لے جا سکتی ہو۔ بیگم آفندی کی فراغ دلی سے پھر پا گئی۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں صرف اور صرف اپنے ماں باپ کی دعائیں لے کر یہاں آئی تھی، اور اپنی دعاؤں کا حاصل صرف اپنا بچہ لے کر جاؤں گی، اور شہری نے جتنا کچھ مجھے دیا، ان میں سب سے انمول اس کی محبت ہے جو ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی۔ اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس کے سوچنے میں عزم نہیں، عاجزی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ بیگم آفندی کے مقابل کھڑی نہیں ہو سکتی، جو اسے معاہدہ یاد دلا کر خود آرام سے جا سوئی تھیں، کیونکہ سب کچھ ان کی مرضی کے مطابق ہو گیا تھا۔ اے اللہ، تو مجھے ان کے ساتھ ہی سے ہم غریبوں کے ہمارے حال پر کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ کیا ضروری تھا کہ میں ماں بنتی؟ کم از کم اس معاملے میں ہی ماما کو مایوس کر دیتا تو مجھے یہاں سے جانے میں اتنا دکھ نہ ہوتا۔ شہری بھی نہیں ہے، اور بچہ بھی میں انہیں دے دوں تو پھر میں کیا کروں گی، کیسے جیوں گی؟ وہ دکھ سے شکوہ کر رہی تھی، پھر گڑ گڑانے لگی۔ اے اللہ، کوئی معجزہ ہی کر دے، ماما کے دل میں رحم ڈال دے، وہ مجھ سے میرا بچہ نہ چھینے، پھر مجھے اتنی ہمت دے کہ میں اپنا بچے کے لیے لڑ سکوں، یا اسے لے کر کہیں دور چلی جاؤں۔ کہیں دور، اس نے سوچا تھا کہ اس کی ذہنی رو بہک گئی۔ ماما کو معاف کر دو اور پھر یہاں سے دور چلی جاؤ، بڑی ماں کی طرح۔ شہری، اس کے سینے میں سانسیں رک گئی تھیں۔ میں کہاں جاؤں؟ مجھے کوئی راستہ بھی سجایا ہوتا۔ دعا کرو اتنی مہلت مل جائے کہ میں اپنے بھائی بہن کو تلاش کر سکوں۔
وہ شاید اب اسے راستہ سجا رہا تھا۔ اسفندیار، اس نام کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ اپنے گال پر چلا گیا جہاں بیگم آفندی کی انگلیوں کے نشان چھوڑے تھے۔ اف، ماما تو مجھے زندہ جلا دیں گی۔ اس نے جھرجھری لے کر تکیے میں منہ چھپایا، لیکن ذہن کو ایک نئی سوچ مل گئی تھی جسے وہ کسی طرح نہیں جھٹک سکی۔ البتہ کسی نتیجے پر پہنچنا بہت مشکل تھا، بس الجھتی چلی گئی تھی۔ اور اگلے دن سے وہ بڑی شدت سے اسفندیار کے فون کا انتظار کرنے لگی، جبکہ اس کا کوئی دن اور وقت مقرر نہیں تھا اور اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کس مقصد سے فون کرتے تھے۔ پھر بھی وہ بڑی شدت سے منتظر تھی اور اس کے ساتھ مسلسل یہاں سے دور جانے کا سوچ رہی تھی جہاں بیگم آفندی کے رسائی ممکن نہ ہو سکے، کیونکہ کس طرح سے اپنے بچے سے دستبردار ہونے پر خود کو تیار نہیں کر سکی تھی، خواہ اس کے لیے ساری دنیا چھوڑنی پڑے۔ وہ تیار ہو گئی تھی اور جانے کیوں اسے لگ رہا تھا جیسے اسفندیار اس سلسلے میں ضرور اس کی مدد کریں گے، اس لیے ان کے فون کا انتظار تھا اور دعا بھی کر رہی تھی کہ دن میں کسی وقت جب بیگم آفندی گھر پر نہ ہو تب ان کا فون آ جائے تاکہ وہ سہولت سے بات کر سکیں۔ اس وقت بیگم آفندی آفس جانے سے پہلے روزانہ کی طرح اسے کھانا اور دوائیں وقت پر لینے کی تاکید کرتے ہوئے اس کی غائب دماغی محسوس کر کے پوچھنے لگیں، کیا بات ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ جی، اس نے چونک کر انہیں دیکھا، پھر فوراً سر جھکا لیا کیونکہ ان کی تیز نظروں سے ڈرتی تھی کہ کہیں اس کی سوچ تک نہ پہنچ جائیں۔ نہیں، تم ٹھیک نہیں لگ رہی، ایسا کرو آج چیک اپ کروا لو، انہوں نے کہا تو جز بز سے ہو کر بولی، میں ٹھیک ہوں ماما، اصل میں رات دیر تک جاگتی رہی تھی اس لیے کچھ سست روی ہو رہی ہے، اور کوئی بات نہیں، انہوں نے یوں ہی پوچھا تھا اور وہ اندر ہی اندر سہم گئی، نہیں اور تو کوئی بات نہیں۔ اچھا پھر تم آرام کرو، اور ہاں ڈرائیور یہیں ہوگا، کسی بھی وقت طبیعت خراب ہو تو مجھے فون کر کے اس کے ساتھ ہسپتال چلی جانا، میں وہیں پہنچ جاؤں گی۔ بچے کا سارا سامان تیار ہے نا؟ جی، اور تم نے ابھی تک اپنا سامان پیک نہیں کیا، انہوں نے ٹوکا تو فوراً بولی، آج کر لوں گی، نہیں آج تم آرام کرو۔ وہ کہہ کر چلی گئیں تو اس نے سکون کا سانس لیا، پھر اٹھ کر پہلے ڈریسنگ روم میں سے بیگ اٹھا لائی، اس کے بعد سوچ سوچ کر اپنی چیزیں اکٹھی کرتے ہوئے اسے لگا جیسے وہ کہیں بھی جائے لوٹ کر یہیں آئے گی، کہ اس گھر پر بے شک اس کا حق نہ صحیح لیکن اس کا بچہ حقدار ہوگا، اور اس کے ساتھ وہ یہاں اکثر نہیں تو کبھی کبھار ضرور آئے گی، جیسے اس نے کہا۔ شہری کی یاد کو دل کے کسی کونے میں بند کر رکھنا اور کبھی کبھار وہاں جھانکنا، اور اگر زندگی میں کوئی اچھا ساتھی مل جائے تو پھر کبھی کبھار بھی نہیں۔ شہری، میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ وہ ساری اکٹھی کی ہوئی چیزیں بکھیر کر پھر رونے بیٹھ گئی تھی۔ اسے بیگم آفندی نے اپنا سامان پیک کرنے کو کہا تھا اور اس کا سامان ایک بیگ میں ہی سما گیا تھا، لیکن اس نے بیگم آفندی پر ظاہر نہیں کیا۔ اس کے برعکس جب وہ آتی تو انہیں دکھانے کو سوٹ کیس میں چیزیں اور کپڑے وغیرہ بھرنے کھڑی ہو جاتی، جبکہ بچے کا تیار شدہ بیگ سامنے ہی رکھ چھوڑا تھا۔ گو کہ وہ جانتی تھی کہ بیگم آفندی کو دھوکہ دینا آسان نہیں، لیکن وہ آر یا پار سوچ چکی تھی اور اب یہ چاہتی تھی کہ کس طرح اسفندیار سے رابطہ ہو جائے۔ جانے کیوں اسے یقین تھا کہ وہ اس کی مدد ضرور کریں گے، اس لیے اس کا سارا دھیان فون کی طرف رہتا تھا۔ اس وقت بیل ہوئی تو اس نے فوراً ریسیور اٹھایا تھا۔ ہیلو، السلام علیکم آپی، دوسری طرف سونی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ اس نے مایوسی سے جواب دے کر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، امی سے بات کریں، سونی نے کہا، پھر امی کی آواز آئی، فائقہ کیسی ہو، طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ ٹھیک ہوں امی، آپ میری فکر نہیں کیا کریں، وہ کچھ عاجز آ کر بولی تھی۔ کیسے نہ کروں، سارا وقت دھیان تمہاری طرف رہتا ہے، تم فون ہی کر لیا کرو، کیا کرتی رہتی ہو سارا دن؟ امی نے ٹوکا تو گہری سانس کھینچ کر بولی، کچھ نہیں، آرام کرتی ہوں۔ اچھی بات ہے، لیکن کچھ چلا پھرا بھی کرو، یہی مہینہ ہے نا۔ کون سی تاریخ بتائی ہے ڈاکٹر نے؟ امی نے پوچھا تو وہ کچھ جھجک کر بولی، ابھی 20 دن ہیں۔ اچھا، تمہاری ساس کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں۔ سونی کہاں گئی؟ اس نے بیگم آفندی کے ذکر سے کترا کر پوچھا۔ کھڑی ہے، لو بات کرو۔ جی آپی، سونی کی آواز آئی تو کچھ سوچ کر کہنے لگی، سنو، تم اب بڑی ہو گئی ہو، امی ابو کا خیال رکھ سکتی ہو، رابعہ سے تو امید نہیں لیکن تمہیں خیال رکھنا ہے۔ آپی میں کیا کروں، امی کبھی آپ کے لیے پریشان ہوتی ہیں، کبھی باجی کی فکر، آپ کو پتہ ہے باجی نے ماڈلنگ شروع کر دی ہے، سونی نے بتایا تو اچھل کر بولی، ہائے کب؟ اس دن تو اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، ابھی 2 دن ہوئے ہیں، بتا رہی تھی وہ اب شوٹنگ پر جاتی ہیں، انہوں نے امی ابو کو نہیں بتایا، لیکن آپی جب ٹی وی پر ایڈ چلے گا تو تب تو سب کو پتہ چل جائے گا، عفان بھائی کو بھی۔ وہ بہت خائف ہو کر بولی تھی، ظاہر ہے تم اس کے لیے پریشان مت ہو، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، تم بس امی ابو کا خیال رکھو، اس نے کہا تو سونی سوچنے لگی، پوچھنے لگی، آپ کب آئیں گی؟ دیکھو کب آنا ہوتا ہے اور پتہ نہیں،
وہ اپنے خیال میں جانے کیا کہنے جا رہی تھی کہ فوراً احساس ہونے پر خدا حافظ کہہ کر فون رکھ دیا۔ پھر ادھر ادھر یوں دیکھنے لگی جیسے سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کیا کرے، اور کرنے کو تو اب کچھ نہیں تھا، بس انتظار تھا۔ وہ بھی اب مایوسی میں بدل رہا تھا۔ کیا کروں؟ اگر اسفندیار سے رابطہ نہیں ہوا تو پھر میں کہاں جاؤں گی؟ وہ کتنی دیر اس نہج پر سوچتی رہی، پھر وہیں خود کو تسلی دینے والی بات، اللہ مالک ہے، کہیں تو ٹھکانہ مل ہی جائے گا، اور اے اللہ مجھ سے میرا بچہ نہ چھیننا۔ میں شہری کے ساتھ تو نہیں مری، لیکن بچے کے بغیر مر جاؤں گی۔ اگر ماما اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئیں تو میں خود اپنے آپ کو ختم کر لوں گی۔ وہاں فون کی بیل پر وہ یوں چونکی کہ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر اس نے پہلے خود کو سنبھالا، پھر ریسیور اٹھایا تھا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ اسفندیار کتنے ناراض سہی پہلے سلام ضرور کرتے تھے، اب وہ ان کی آواز سنتے ہی بے قابو ہو گئی۔ اسفندیار، آپ اسفندیار ہیں نا؟ میں بڑی شدت سے آپ کا نہیں، آپ کے فون کا انتظار کر رہی تھی۔ کیوں؟ ادھر خاصا روکھا پن تھا اور جارحانہ انداز تھا جس سے اس کا سارا جوش پل بھر میں رخصت ہو گیا، اور کچھ سٹپٹا کر بولی، وہ شہری؟ ہاں، شہری نے کہا تھا کہ میں آپ سے آپ کا اتا پتہ معلوم کر لوں، پھر وہ خود آپ کو یہاں لے آئے گا، لیکن اب شہری تو ہے نہیں، انہوں نے کہا تو وہ فوراً بولی، میں آ جاؤں گی۔ تم مجھے لینے آؤ گی؟ کیا اوقات ہے تمہاری؟ ملازمہ سے مالکن بن کر سمجھتی ہو دوسری بیگم آفندی بن جاؤ گی؟ ہرگز نہیں۔ اسفندیار نے اس بری طرح سے جھاڑا کہ وہ چکرا گئی۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ غلط نہ صحیح، تم مجھے کچھ بھی سمجھانے کی کوشش مت کرو، اور صرف میری بات سمجھ لو کہ میں جیلان آفندی کی کہانی دوبارہ نہیں دہرانے دوں گا۔ سائقہ بیگم کا وار یوں چل گیا تھا کہ میں اس وقت کمسن نہ سمجھ تھا، لیکن تمہیں میں اس انجام کو پہنچاؤں گا کہ جس کا تم تصور نہیں کر سکتی۔ شہریار کی سادگی کا فائدہ اٹھا کر آفندی ہاؤس اپنے نام کروانا چاہتی تھی نا، تو میں اس آفندی ہاؤس میں تمہیں زندہ دفن کر دوں گا۔ اسفندیار نے اپنے طور پر جو سوچ سمجھ لیا تھا اسی حساب سے زہر اگل رہے تھے، اور وہ جس طرح پہلی بار ان کا فون سن کر پریشان اور خوف زدہ ہوئی تھی، اسی طرح اب بھی فون رکھ کر کانپ رہی تھی، اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے یوں فون کو گھور رہی تھی جیسے پہلے کی طرح دوبارہ بجنے لگے گا۔ لیکن اسفندیار کو شاید مزید کچھ نہیں کہنا تھا، اور جو کہہ چکے تھے وہ اس کی سمجھ میں کہاں آیا تھا، نہ پہلے سمجھی تھی نہ اب۔ البتہ یقین ٹوٹنے کا احساس ہو رہا تھا، اور بڑا تکلیف دہ تھا کہ اتنے دنوں سے وہ کس شدت سے منتظر تھی۔ کتنی دیر بعد جب وہ خوف سے نکلی تو دکھ تاسف نے گھیر لیا۔ عجیب آدمی ہیں، پتہ نہیں شہری نے ان کے بارے میں کیا سوچ لیا تھا۔ اچھا ہوا ان کی ملاقات نہیں ہوئی، ورنہ کتنا دکھ ہوتا اسے۔ بڑے آئے مجھے اب میری اوقات یاد دلانے والے۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں آفندی ہاؤس سے، میں خود جا رہی ہوں۔ وہ جانے کے خیال سے پھر پریشان ہو گئی کہ اب کہاں جائے گی۔ تبھی ملازمہ جوس لے کر آ گئی۔ بی بی جوس پی لیں۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر بولی، چلو تمہاری چھٹی ہوئی؟ جی۔ ملازمہ سمجھی نہیں۔ کچھ نہیں، جاؤ اپنے کمرے کام کرو۔ وہ اسے بھیج کر گھونٹ گھونٹ جوس پینے کے ساتھ پھر اپنا سوچنے لگ گئی، اور گلاس خالی ہونے تک اس نے ایک فیصلہ کر کے عزام کے آفس کا نمبر یاد کیا، پھر انہیں فون کر ڈالا۔ یس، پہلی بیل پر ہی ریسیور اٹھنے کے ساتھ عزام کی آواز سن کر اس نے فوراً سلام کیا۔ السلام علیکم عزام بھائی۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہو؟ انہوں نے جواب کے ساتھ پوچھا۔ کیا میں نے کبھی آپ کو خیریت کا فون کیا ہے؟ اس نے کہا تو وہ فوراً پوچھنے لگے، کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، بس میں نے آپ کو یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ میں جا رہی ہوں۔ اس کے ذہن میں صرف جانا سوار تھا، اس لیے کچھ اور کہہ نہیں سکی۔ کہاں؟ انہیں یہی پوچھنا تھا۔ اللہ میاں کے پاس، وہ بے دھیانی میں بولی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ انہوں نے ٹوکا تو اس نے پہلے اپنی بات پر غور کیا، پھر کچھ عاجزی آ کر بولی، نہیں، میرا مطلب ہے جہاں اللہ لے جائے گا۔ فائقہ، تم ٹھیک تو ہو؟ تمہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ کچھ ٹھٹک کر پوچھ رہے تھے۔ نہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں، وہ بے بسی سے بولی۔ میرا خیال ہے تم تنہائی کا شکار ہو، لیکن خدا کے لیے اسے خود پر طاری مت کرو، کسی کام میں اپنا دھیان بٹاؤ، اور سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرو، صرف اس پر بھروسہ رکھو، وہی ہمارا سب سے اچھا اور سچا دوست ہے۔ اسے دوست رکھو گی تو وہ تمہیں ہر دنیاوی غم سے بے نیاز کر دے گا، پھر تم مطمئن ہو جاؤ گی۔ سن رہی ہو نا؟ دنیا کے غم مت پالو، یہاں کچھ پتہ نہیں اپنا نہیں ہے، ہر شے فانی ہے، حتیٰ کہ انسان بھی۔ پھر کسی سے توقع رکھنے کا فائدہ؟ کوئی کتنے دن ساتھ دے گا؟ ان کے خیال میں وہ تنہائی کا شکار ہو کر بہت دل برداشتہ ہو رہی تھی، جب اس زندگی سے فرار سوچ رہی تھی، اور وہ اسے مایوسی سے نکالنے کی صحیح کر رہے تھے۔ چند دن، چند سال، بس۔ تم اپنا بتاؤ، کیا ابد تک کسی کا ساتھ دے سکتی ہو؟ نہیں نا۔ جب اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں تو پھر کسی اور کا بھروسہ بھی مت کرو۔ کوئی کسی کا نہیں ہے، سب رشتے عارضی اور جھوٹے ہیں، سچا رشتہ صرف اللہ کا ہے۔
اگر دل کا اطمینان اور سکون چاہتی ہو تو صرف اسی کو یاد کرو، اگر کسی مشکل میں ہو تو صرف اسی کو پکارو، اگر آسانیاں مطلوب ہیں تو ہر معاملہ اس پر چھوڑ کر یقین رکھو کہ وہ بہتر کرنے والا ہے۔ کسی کام کے انجام پر یہ مت سوچو کہ اللہ نے قسمت میں یہی لکھا تھا، البتہ ابتدا میں اس کا نام لو، پھر جو وہ کرے اس پر راضی ہو جاؤ۔ سمجھ رہی ہو نا؟ جی، وہ خود سے نہیں بولی تھی، جس طاقت کے زیر اثر تھی اسی نے اپنا آپ منوایا تھا۔ چلو اللہ کا نام لے کر اٹھو اور جو کرنا چاہتی ہو کر ڈالو۔ عزام اگر جانتے کہ وہ کیا سوچے بیٹھی ہے تو ہرگز یہ بات نہ کہتے۔ ان کا خیال تھا وہ شاید یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ اسے کہاں رہنا چاہیے، بیگم آفندی کے پاس یا امی کے ہاں۔ وہ میرا مطلب ہے اللہ میری رہنمائی، میری مدد کرے گا۔ وہ اپنے خیال میں کھو کر پوچھ رہی تھی، کیوں نہیں؟ جب دل سے اس پر بھروسہ کرو گی تو وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ انہوں نے کہا تو اس کے سینے سے آپ گہری سانس خارج ہوئی اور اس کے ساتھ ہی جیسے وہ ہوش میں آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے عزام بھائی، کیا ٹھیک ہے؟ میں آپ کی باتوں پر عمل کروں گی۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا اور میں جس راستے پر قدم رکھوں اس میں میرے لیے آسانیاں اور بہتری ہو۔ اور ہاں، میں آپ کو بہت تنگ کرتی رہی ہوں، معاف کر دیجیے گا۔ ابھی سے اچھی بات ہے، اللہ حافظ۔ ادھر سے سلسلہ منقطع ہو گیا تو اس نے کچھ دیر سوچا، پھر اللہ کا نام لے کر اٹھ کھڑی ہوئی اور ملازمہ کو پکار کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ جی بی بی جی۔ ملازمہ فوراً اس کے پیچھے آ گئی تھی۔ وہ ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے، مجھے ہاسپٹل جانا ہے۔ اس نے ملازمہ کی طرف دیکھنے سے گریز کرتے ہوئے کہا تو خوش ہو کر بولی، میں بی بی جی، میں بھی ساتھ چلوں گی۔ بیگم صاحبہ نے کہا تھا، نہیں، میں نے ماما کو فون کر دیا ہے، وہ وہیں پہنچ جائیں گی، تم جاؤ ڈرائیور کو دیکھو۔ وہ اندر ہی اندر پریشان ہو گئی تھی، جبھی روکھے پن کا مظاہرہ کر کے اسے بھیج دیا اور جلدی سے چادر لپیٹ کر دونوں بیگ سامنے رکھے، پھر کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑاتے ہوئے دل میں شہریار سے مخاطب ہوئی، میں جا رہی ہوں شہری، تم نے بھی تو کہا تھا یہاں سے دور چلی جانا، تو میں جا رہی ہوں۔ میں نے ماما کو معاف کر دیا ہے، لیکن میں انہیں اپنا بچہ نہیں دے سکتی۔ ہاں، جب بچہ بڑا ہو جائے گا تب میں اسے ماما سے ملانے ضرور لاؤں گی۔ بی بی ملازمہ کے پکارنے پر چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ بیگ لے جاؤں؟ ملازمہ نے بچے کے بیگ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ ہاں، دونوں گاڑی میں رکھو، اس نے کہہ کر اپنا پرس کھول لیا اور کچھ نوٹ مٹھی میں دبا کر ملازمہ کے پیچھے باہر نکل آئی۔ اللہ چاند سا بیٹا دے، ساتھ خیریت کے آپ گھر واپس آؤ۔ ملازمہ دعائیں دیے جا رہی تھی اور وہ خاموشی سے ڈرائیور کو دونوں بیگ گاڑی میں رکھتے ہوئے دیکھنے لگی، پھر ملازمہ کی پھیلی جھولی میں کچھ نوٹ ڈال کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد گاڑی شفاف سڑکوں پر فراٹے بھر رہی تھی اور اس کا ذہن بالکل خالی تھا، کیونکہ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، بس یہاں سے دور جانا تھا۔ جب ڈرائیور نے گاڑی روک کر دونوں بیگ باہر نکال دیے تو وہ اتر کے اس سے بولی، تم ماما کے آنے تک یہیں رکو، پھر جیسا وہ کہیں۔ جی بیگم صاحبہ، یہ بیگ اندر پہنچا دوں؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ نہیں، میں لے جاؤں گی۔ وہ سہولت سے دونوں بیگ گھسیٹتی ہوئی ہاسپٹل کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی اور پھر راہداریوں سے گزرتی ہوئی دوسرے گیٹ سے باہر نکل گئی تھی۔